بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے قرآن مجید اور خصوصاً قصار السور کی تفسیر اور اس سے متعلقہ جو فوائد اور مسائل ہیں، یہ جو نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کے اندر ہم تقریباً روزانہ ایک سورت یا اگر سورت بڑی ہے تو اس کا کچھ حصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ روزانہ سے مراد یعنی ہر اتوار کے دن، ہر یوم الاحد کو، اور اس سے متعلق ہمارے اور آپ کے لیے عملی طور پر جو فوائد ہو سکتے ہیں اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا جائے گا۔ آج کی مجلس میں سب سے پہلے ان دو صورتوں کو لیا جاتا ہے جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین، معوذہ کے معنی ہوتا ہے وہ چیز جس کے ذریعے پناہ طلب کی جائے۔ تو چونکہ ان دو صورتوں کو پڑھ کر کے، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو قرآن مجید کی بالکل آخری صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر کے ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے، یا ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے۔ اسی لیے ان دونوں صورتوں کو معوذتین یا معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مقام پر، متعدد حالات میں ان دو صورتوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز آنا جب بستر پر تشریف لے جاتے اور سونے کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو تین بار پڑھ کر کے اپنے ہاتھ مبارک پر دم کرتے اور پھر اپنا ہاتھ جہاں تک جسد مبارک تک وہ پہنچتا ان کو پھیر لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کا، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے سامعین توجہ دیں اور قرآن مجید کے ساتھ اپنی زندگی کو کس طریقے سے رکھا جائے اس پر توجہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کچھ عمل تھا وہ عمومی طور پر کیا ہے، ہمیں اور آپ کو تعلیم کے لیے ہے۔ دوسری جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات برابر نہیں، وطر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سنن کے اندر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی،
दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी रकात में कुल हु अल्लाहु अहद यानी सूरह अखलास पढ़ा करते थे। अलबत्ता कभी कभार सूरह अखलास के साथ यानी कुल हु अल्लाहु अहद के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सूरतों को भी मिला लिया करते थे, जैसा कि सुनन तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। इसी तरीके से तीसरी जगह जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका खुसूसी एहतमाम किया करते थे कि हर फर्द नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल हु अल्लाहु अहद के साथ इन दोनों सूरतों को तकरीबन बराबर एक बार पढ़ा करते थे। यानी हर फर्द नमाज के बाद पांचों वक्त जब आपने नमाज पढ़ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन दोनों सूरतों को कुल हु अल्लाहु अहद के साथ पढ़ा करते थे, जैसा कि सुनन के अंदर जैसे सुनन नसई है, सुनन अबू दाऊद है, सुनन तिरमिज़ी है। हज़रत उक़बा इब्न आमिर से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, यानी उक़बा इब्न आमिर का हमें हुक्म दिया कि हम हर नमाज के बाद मुअव्वज़तैन को पढ़ा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहतमाम था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के साथ साथ सुबह और शाम के अज़कार में इनको शामिल करने का हुक्म दिया है और उसकी बड़ी फजीलत और अहमियत बयान फरमाई है। चुनांचे एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हबीब हैं, वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा कुल तुम कहो। ये हदीस भी सुनन के अंदर जैसे सुनन अबू दाऊद है, सुनन तिरमिज़ी है, सुनन नसई है, सही सनद के साथ मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह इब्न हबीब से कहा कि कुल तुम कहो। क्या कहो? कुल हु अल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। हर सुबह को और शाम को 3 बार कह लिया करो तो तकफीका मिन कुल्ली शै, हर चीज से तुम्हारे लिए किफायत हो जाएगी। यानी हर शर से, हर किस्म की बला से और हर शैतान और इंसान जो तुम्हारे पर हसद करें, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें, ये तुम्हारे लिए काफी हो जाएगी। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सूरतों की बड़े फजाइल भी बयान फरमाते थे। चुनांचे सही मुस्लिम शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात से मुताल्लिक बयान फरमाया कि कभी भी मेरे ऊपर आज रात को कुछ आयात नाजिल हुई हैं, लम योरा मिस्लुहुन्न क़त्तु, ऐसी आयात, ऐसी सूरतें कभी भी सुनने में नहीं आई हैं। यानी गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल रब्बिन नास को खास तौर पर पनाह मांगने के सिलसिले में इतनी अहम करार दिया कि कोई दूसरी सूरत या दूसरी आयात उनका मुकाबला नहीं कर सकती। इसीलिए हज़रत उक़बा इब्न आमिर जो मशहूर सहाबी हैं, उनकी हदीस सुनन अबू दाऊद, सुनन नसई और इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह के अस्सही के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अला उअल्लिमका सूरतैन मिन खैरि सूवरिल कुरान, कुरान मजीद की जो बेहतरीन सूरतें हैं, जो अच्छी सूरतें हैं, उनमें से 2 सूरतें मैं तुम्हें ना बतलाऊं? वो कुरान मजीद की 2 सूरतें जिसे लोग पढ़ा करते हैं, क्या उन 2 सूरतों को जो सबसे बेहतर सूरतें हैं मैं तुम्हें न बतलाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद बयान फरमाया कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। बल्कि इनकी ताकीद के लिए हज़रत उक़बा इब्न आमिर बयान फरमाते हैं कि जब आपने ये बयान फरमाया तो उसके बाद उसी सुबह को फजर की नमाज हुई, शायद ये सफ़र का मामला था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में दोनों रकात के अंदर पहली रकात में कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और दूसरे में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास की तिलावत फरमाई। बल्कि एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों की फजीलत बयान करते हुए आपने बयान फरमाया कि ऐसी सूरतें न तौरात में अल्लाह ने नाजिल फरमाई हैं, न ज़बूर में नाजिल फरमाई हैं, न इंजील में नाजिल फरमाई हैं,
ہیں اور نہ ہی قرآن میں ان دونوں صورتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی صورت کو نازل فرمایا ہے۔ وہ صورتیں کیا ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ ابن عامر نے کہا کہ ہمیں آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ میں ان دو صورتوں کو رات میں پڑھا کروں۔ علی کل حال ساتھیو، یہ دونوں صورتیں اہمیت کے لحاظ سے بھی بڑی اہم ہیں اور فضائل کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہیں۔ اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، دیکھیے کہ ان صورتوں کا ایک شان نزول ہے جس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات قرآن مجید کی کسی آیت کو، قرآن مجید کی کسی صورت کو سمجھنے کے لیے شان نزول کا سمجھنا بڑا ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو ان آیتوں کا بھی شان نزول ہے۔ ان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار جادو کیا گیا، جس کے اثر کو اتارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان صورتوں کو نازل فرمایا۔ اور یہ بات خصوصی طور پر میں یہ ذکر کر رہا، خصوصی تو اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ، ہمارے اہل و عیال ان صورتوں کا خصوصی اہتمام کریں اور بچوں پر بھی پڑھ کر کے دم کریں، تاکہ ہماری اور آپ کی حفاظت جادوگروں کے جادو اور حسد کرنے والوں کی حسد سے ہماری اور آپ کی حفاظت ان صورتوں کی برکت سے ہو جائے۔ ہوا یہ جیسا کہ تمام تفاسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہود شروع ہی سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ان کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر اور نقصان پہنچائیں۔ اس کے لیے انہوں نے متعدد طریقے استعمال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہا، آپ کو کھانے میں زہر دینا چاہا، مختلف طریقے، لیکن جب ان کا کوئی طریقہ کامیاب نہیں تو ان میں سے ایک طریقہ انہوں نے یہ بھی استعمال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیں۔ لیکن انہوں نے جب بھی جادو کرنا چاہا اس کا اثر نہیں ہوا، لیکن انہیں زیادہ قلق اس بات پر ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح اہل مکہ سے ہو گئی صلح حدیبیہ کے بعد، اور صلح حدیبیہ سے واپس آئے ہوئے ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہود کی آخری جو جائے قیام تھی، آخری ماکل جہاں بیٹھ کر کے وہ ہر قسم کا فتنہ اور فساد اور شرارتیں کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کرنا، مسلمانوں کو باہم لڑانا، آپ کے خلاف مکہ کے لوگوں کو ابھارنا، یعنی یہ ایسی چیزیں تھیں جو کسی سے چھپی نہیں رہ گئی تھیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، وہاں بھی ان بدبختوں نے یہ کوشش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا جائے۔ علی کل حال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس ہوئے تو ان کا ایک گروپ عرب کے سب سے بڑے جادوگر جسے کہا جاتا تھا، خصوصاً حجاز مقدس میں جو سب سے بڑا جادوگر تھا، لبید ابن عاصم۔ لبید ابن عاصم یہ اصل میں تھا تو انصار خاندان کا، بنو زریق کا تھا، جو انصاری خاندان کے تھے، لیکن یہ اولاً تو کہا جاتا ہے کہ یہودی ہو گیا تھا، جس طریقے سے کہ انصار کی بہت سی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بن گئی تھی، بلکہ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ نظر مانتے تھے، اس لیے کہ یہود کو صاحب علم سمجھتے تھے، اپنے سے دینی اعتبار سے اچھا سمجھتے تھے، تو اگر کسی کی اولاد زندہ نہیں رہا کرتی تھی تو وہ نظر مانتے تھے کہ اگر میری یہ اولاد زندہ رہ گئی تو اسے میں یہودی بناؤں گا۔ تو ایسے میں بہت سے لوگ انصاری تھے حقیقت میں، لیکن یہودی ہو گئے تھے، اور بعض روایات کے مطابق نہیں، یہ یہودی تو نہیں ہوا تھا انصاری ہی، لیکن یہود کے ساتھ اس کی ساٹھ گانٹھ تھی، ان کا حلیف تھا۔ تو اس کے پاس آتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کیا ہے لیکن ان کے اوپر کسی جادو کا اثر نہیں ہے، اگر تم ان کو جادو کر دو تو ان کے اوپر جادو کر دو تو تمہیں یہ کچھ عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے مال بھی پیش کیا اور اس نے جادو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اپنے کسی خادم یا کسی غلام یا کسی ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اس نے حاصل کر لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کنگھی کیا کرتے تھے اس وقت لکڑی کی کنگھی ہوا کرتی تھی، کنگھی کرتے کرتے بسا اوقات بعد دندانے جو ہوتے تھے ٹوٹ کر کے گر جایا کرتے تھے، تو بال کو اور اس کو اس نے حاصل کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کے ان پر جادو کیا، اور جادو کرنے کے بعد نر کھجور کا جو گوفہ ہوا کرتا ہے اس کے اندر بند کر کے ایک کنویں کے اندر اس نے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا آہستہ آہستہ اثر ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بالکل آخر جب تقریباً 6 مہینہ گزر گئے، ایک آدھ ہی مہینہ آخر کے 1 مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خاصی اس سلسلے میں تکلیف ہونے لگی، حتیٰ کہ بسا اوقات آپ کے سر میں بہت زیادہ درد رہے، حتیٰ کہ یہاں تک صورتحال پہنچ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات یہ سوچتے کہ آج ہم نے یہ کام کیا ہے، اور خصوصاً وہ کام جو میاں بیوی کے تعلق سے ہوتا ہے لیکن ایسا آپ کیے نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بڑی تکلیف ہوئی تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور مسند احمد کے اندر اور متعدد کتب حدیث میں صحیح سند کے ساتھ، جب صحیح بخاری اور مسلم میں ہے تو اسے صحیح کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں موجود تھے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ایک بار، پھر آپ نے دعا کی، بار بار دعا کی، اور بار بار دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی سی غنودگی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سوئے، پھر اس کے بعد اٹھ کر کے کہتے ہیں اے عائشہ، یا عائشہ، اے عائشہ، جس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے سوال کر رہا تھا کہ آخر یہ بیماری کی وجہ کیا ہے، مجھے یہ کیا بیماری لاحق ہو رہی ہے کہ جس سے لاحق ہوئی ہے کہ جس سے مجھے شفا نہیں مل رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں مجھے بتلا دیا ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کیا کہ آخر وہ کیا ہے، کیا بتلایا آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں سویا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ میرے دائیں ایک بائیں یا سراہنے اور ایک پیر کے پاس بیٹھتا ہے، اور مجھ سے کہتا ہے، ایک فرشتہ جو بائیں جانب ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے، ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے ان کے اوپر جادو کس نے کیا ہے؟ تو پہلا فرشتہ کہتا ہے لبید ابن عاصم یہودی یا لبید ابن عاصم منافق نے جادو کیا ہے۔ کہا کس چیز کے ذریعے جادو کیا ہے؟ کہا کنگھی سے گرے ہوئے جو بال ہوتے ہیں ان کو لے کر کے اور کنگھی کے ایک ٹکڑے حصے کو لے کر کے جادو کیا ہے۔ کہا پھر کہا اس سے نر کھجور کا جو گوفہ ہوتا ہے اس کے اندر رکھ کر کے بند کر دیا ہے۔ کہا کہ آخر وہ کہاں پر موجود ہے؟ تو کہا بیرے ذروان یا ذا اروان، ایک کنواں ہے بنو زریق کا، اس کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ آپ نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے حضرت علی اور دیگر صحابہ کو بھیجا، اور بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ پہلے آپ نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کنویں کا پانی نکالو اور کنویں کے اندر پتھر کے نیچے جو کچھ کھجور کا گوفہ جو رکھا ہے اسے نکالو۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ سے بیان کیا، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ
जादू के असर से उस पानी का रंग बिल्कुल पीसी हुई मेहंदी के गाढ़े के तरीके से हो गया था, यानी इस तरीके से रंग बदल गया था। और उसके गिर्द जो खजूर थे वो ऐसा लगता था कि शैतान के सर हैं। अला कुल्ले हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकाला और उसको ज़ाये किया, फिर उस कुएं को पटवा दिया। और एक ऐसी रवायात में आता है जिसके ऊपर कलाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जो तांत के अंदर जो बाल रख करके गिरह लगाई गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरे इन मुअव्वज़ात दोनों कुल औज़ु बिरब्बिल कुल औज़ु बिरब्बिन नास जिसकी 11 आयतें हैं, एक आयत पढ़ते जाते और गिरह खोलते जाते। जब सारी गिरहें खुल गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे महसूस हुआ कि किसी को रस्सी में बांध दिया गया, छोड़ दिया जाए, अब उसे कोई बीमारी नहीं है। तो अला कुल्ले हाल ये आयत जब हुई, ये सूरत हाल जब हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दोनों सूरतें नाजिल हुई। हज़रत जिब्राइल ले करके आए और उसके ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर से जादू को उतारा। हज़रत उक़बा इब्न आमिर बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद से हमेशा इन दोनों सूरतों का एहतमाम किया करते थे। बात आ गई है तो यहाँ रुक करके एक बात मैं आप लोगों के सामने रख दूं। जैसा कि हमेशा ये शोर किया जाता है और बहुत से लोग जो इल्मी तौर पर अपने को बहुत आगे समझते हैं, इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असर का वो इनकार करते हैं और उनका कहना यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू नहीं हुआ था। क्यों? अव्वलन वो कहते हैं कि ये हदीसें जो हैं ज़ईफ़ और मौज़ू हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर नबी जो हुआ करते हैं वो मासूम होते हैं और मासूम के ऊपर दुश्मन का ये असर नहीं होता। तीसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि अगर जादू को मान लिया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था, जैसा कि कहा जाता है कि इस जादू का असर 6 महीना या बाद रवायात में है कि साल भर रहा, तो इस तरीके से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरमियान जो कुरान मजीद की आयात नाजिल हुई होगी, जो आपने अहकाम फरमाए बताए होंगे, वो अहकाम मशकूक हो जाएंगे। और तीसरी चीज, चौथी चीज जो बड़ी अहम, वो लोग ये दलील देते हैं कि कुरान मजीद में ये है कि सूरे बनी इसराइल के अंदर या अल इसरा के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक मक्का के लोग ये कहा करते थे, काफी ये कहते थे कि ये मशहूर हैं, इनके ऊपर जादू किया गया है। तो अगर आप मान लिया जाए कि आप पर जादू का असर है तो इस तरीके से कुफ्फार के इस कौल की तायीद होती है। लेकिन साथियों, तफसील का ये मौका नहीं, लेकिन इख्तिसार के साथ मैं इन चारों बातों का आसान सा जवाब देना चाहता हूँ, तफसील किसी और मौके से। पहली चीज़ यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो ये हदीसें वारिद हैं, ये हदीसें की किताबों में भी हैं और तारीख़ में भी हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में इन हदीस का पाया जाना इस बात की दलील है कि ये हदीसें सही हैं, इनके सेहत के अंदर कोई शुबहा नहीं है। क्यों? इसलिए कि उलमा का, अहले सुन्नत व जमात का इस बारे में इत्तिफाक है कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम अगर किसी हदीस के ऊपर इत्तिफाक कर लेते हैं तो वो हदीस सही और आला दर्जे की सही मानी जाती है। इसीलिए मुझे याद नहीं है कि किसी आलिम ने सहाबे किराम से लेकर के आज तक जो उलमा हदीस के अंदर अपना एक मकाम रखते हैं, उन्होंने इस हदीस के ऊपर कोई कलाम किया हो, बल्कि हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह फतहुल बारी में अल-मअज़री के हवाले से नकल करते हैं कि बाद बिदअतियों ने इस हदीस का इनकार किया है, गोया कि अहले सुन्नत व जमात में से कोई भी इन हदीस का मुनकिर नहीं है। क्यों? इसलिए कि साथियों, अव्वलन तो सनद के लिहाज से ये हदीस बिल्कुल सही है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस हदीस के रावी हैं, जो नबी करीम
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو اچھی طریقے سے جانتی ہیں، ان سے ان کے بھانجے حضرت عروہ نے روایت کیا ہے، اور حضرت عروہ سے ان کے بیٹے حضرت ہشام نے، اور بعد دوسرے ان کے بیٹوں نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد یہ روایت تمام کتب حدیث میں متعدد سندوں سے آئی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صرف حضرت عروہ ہی نہیں بلکہ عمرہ بنت عبد الرحمن نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی تفصیل رکھی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا ہی نہیں روایت کرتی اس حدیث کو، اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت زید ابن ارقم نے بھی روایت کیا ہے، جن کی حدیث سنن نسائی کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس روایت کرتے ہیں، جن کی حدیث طبقات ابن سعد کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مختصر طور پر یہ حدیث مروی ہے۔ تو اگر یہ حدیث کو ضعیف کہہ دیا جائے تو دنیا میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہوگی جسے کہا جائے کہ ہاں وہ چیز صحیح اور ثابت ہے۔ دوسری چیز جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کا یہ معنی ہے کہ دین کے اندر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہو سکتا ہے جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہو آپ سے اس میں بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہو، یا آپ نے جو دینی احکام بیان کیے ہوں وہ اس کے اندر غلطی ہو گئی ہو، لیکن یہ چیز مجرد دعویٰ ہے، اس کی آج تک کوئی دلیل نہیں پیش کی جا سکی، اس لیے کہ اولاً دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، لیکن کس بارے میں معصوم ہیں؟ اس سلسلے میں معصوم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ یا کسی بھی نبی سے دین کی تبلیغ کے سلسلے میں، شرعی مسئلہ بیان کرنے کے سلسلے میں کوئی بھول چوک اور کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ البتہ عام دنیا کے معاملے میں ان کے اوپر سہو اسی طریقے سے طاری ہوتا ہے جس طریقے سے دوسرے لوگوں پر طاری ہو سکتا ہے، یا بعض انبیاء سے بعض ایسی چیزیں صادر ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان پر انہیں باقی نہیں رکھتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مارا اور وہ مر گیا، جس پر حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ استغفار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے نجات کی دعا کی جو جبکہ اللہ تبارک و تعالی کے مرضی کے خلاف تھا۔ تو علی کل حال دنیاوی معاملات میں نبیوں سے تو بعض ایسی غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی بات پہنچانے میں وہ بالکل معصوم عن الخطا ہوا کرتے ہیں۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر جو 6 مہینے بیان کیا جاتا ہے، 6 مہینے تک وہ کیفیت نہیں تھی جو بالکل آخری دنوں میں ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات یہ ہوتا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے حالانکہ آپ کیے نہ ہوتے۔ یہ کیفیت بالکل آخری دنوں میں ہوئی ہے، ورنہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی الجھن رہے، سر میں درد رہے، اس لیے کہ ساتھیوں دیکھیے جس طریقے سے دیگر بیماریاں ہیں ایسے ہی جادو بھی ایک بیماری ہے جس کا اثر ذہن اور دماغ دونوں پر ہوا کرتا ہے اور جسم دونوں کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کو بعض بیماریاں جب لاحق ہوتی ہیں تو ان کا دماغ صحیح طور پر، ان کا ذہن صحیح طور پر کام نہیں کرتا، تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں سر کا درد رہا، جس میں کچھ الجھن سی رہی، لیکن آخری جب دن آئے ہیں 40 دن یا اس سے بھی کم آخر کے بالکل دن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر جب زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ آپ قرآن مجید کو ذرا سا کنارے تھوڑا سا رکھ دیں، حدیثوں کو لیں۔ پوری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ضعیف حدیث بھی وارد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے اس مدت کے اندر نماز میں کوئی غلطی کی ہو, آپ کسی کہیں آنے جانے میں آپ نے کوئی غلطیاں کیا ہو, تبلیغ کرنے میں آپ نے کوئی غلطی کی ہو, ایسے کوئی غلطی نہیں رہا کرتی ہے. صرف یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے, وہ ذہنی الجھن کا شکار ہوتا ہے, ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تھا. تیسری چیز ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قرآن مجید خود یہ بتاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام بسا اوقات جادو سے متاثر ہو سکتے ہیں. اس بارے میں سب سے واضح واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے, جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب جادوگروں نے اپنے چھڑیاں اور اپنی رسیاں پھینکی تو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کے اثر سے یہ خیال ہونے لگا, یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. موسیٰ حالانکہ اس کا اثر جادو کا یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دل میں ڈر لگنے لگا کہ اب پتہ نہیں میرا جو یہ چھڑی ہے جب میں ڈالتا ہوں تو عصا یہ سانپ بن جایا کرتی ہے, آیا اس کا غلبہ ان کے اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو علا کل حال اس آیت کے اس ٹکڑے کے اوپر آپ غور کریں کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, موسیٰ علیہ السلام کو ان کی جادو کی وجہ سے یہ خیال آنے لگا کہ یہ تو دوڑ رہی ہیں, یہ تو چل رہی ہیں, لہذا موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور تائید فوراً آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الق ما فی یمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں ہے فوراً اسے ڈال دو. یہیں سے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کا معاملہ جہاں پر مناظرے کا ہوتا ہے, جہاں شرعی کوئی بات بیان کرنے کا ہوتا ہے, وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد اور خصوصی تائید ان کے ساتھ رہا کرتی ہے, اور کوئی ایسی چیز ان سے ظاہر نہیں ہو سکتی جس سے دین کے اوپر کوئی دھبا آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر الگ سے اگرچہ رہا ہے, لیکن دینی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز صادر نہیں ہوئی جس کو بنیاد بنا کر کے کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات کہی ہوگی جس سے دین کے معاملے کے اوپر کوئی حرف پڑے. آخری چیز اس سلسلے میں ذکر کرنے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا وہ جادو ایک خاص قسم کا تھا اور خاص مقصد کے لیے تھا. وہ کیا تھا؟ اصل وہ چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے قریب نہ جا سکیں, اور آہستہ آہستہ آپ کا جسم پگھل کر کے جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے اور آپ کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک موت طاری ہو جائے, یہی اصل جادو تھا. جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث کے اندر ہے, مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر حتی کان یرا انہ یأتی النساء ولا یأتیہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا حتیٰ کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ آپ اپنی بعض ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں, حالانکہ آپ گئے نہ ہوتے. سفیان جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں اشد ما یکون من السحر اذا کان کذا, یہ جادو کی بڑی سخت قسم ہے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ ایک خاص ناحیے سے, اس ناحیے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے تعلقات قائم نہ کر سکیں, اور اس ناحیے سے کہ آپ کے جسم کے اوپر اس کا اثر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ پگھل کر کے نعوذ باللہ من ذالک آپ دنیا سے چلے جائیں. تو علا کل حال یہ بات میں صرف اس لیے ہم نے ذکر کیا کہ اس سلسلے میں بہت سے سوالات ہوا کرتے ہیں, حتیٰ کہ بعض پڑھے لکھے لوگ بھی ان لوگوں کے اعتراضات سے متاثر ہو کر کے ان احادیث کے بارے میں شبہے کے اندر پڑ جاتے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہونے کا اثر مذکور ہے. علا کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम पर जादू का जो असर था वो सिर्फ इसी हद तक था, और वो असर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ज़ाइल करने के लिए या जादू को तोड़ने के लिए खुसूसी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सूरतों के एहतिमाम का हुक्म दिया। अब आगे की बातें इंशाअल्लाह मैं आपके सामने अगली मजलिस में रखूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको अगली मजलिस में बखैर मिलाए और हमें आपको कुरान मजीद को समझने, उनमें तदब्बर करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दर से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुमकिन है आपके शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए आप दर्ज झेल नंबर पर राब्ता करें। याकूब अजीज़ 009665089599707। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।